بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 8 پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ بیر کہتے ہیں دشمنی کو۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں، جس میں پہلا الفاظ ہے پیش نظر، سامنے رکھنا، تحمل، برداشت، فریضہ، فرض، مسلکی، مذہبی، مذموم، برے، مبذول، مشتمل، معتدل، اعتدال والا۔ سب سے پہلے ہم اس کے آنسر کویسچن دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ آئیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 8 کا پہلا سوال ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں تحمل، حلم اور برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں۔ وہ سمجھ سکیں کہ اختلاف رائے و گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ ہر شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دونوں افراد کے جھگڑے کا کیا نتیجہ نکلا؟ دونوں افراد کے جھگڑے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا اور دوسرا تشدد کرنے کی وجہ سے تھانے پہنچ گیا۔ سوال نمبر 3، رواداری کسے کہتے ہیں؟ رواداری سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو برداشت کرنا جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، لسانی کہتے ہیں زبان کو، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہوں۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنا ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں کیسے ہوئیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں کی وجہ سے ہوئیں۔ سوال نمبر 5، جو کہ آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے اور آپ کا نرم دل، مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرتے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عابد خورشید صاحب بہترین استاد ہیں اردو کے۔ افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا۔ 2، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتے؟ صبر اور تحمل سے۔ ہر کسی کو جینے کا حق ہے اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ۔ اسلام کے نام پر قائم ہوا پاکستان۔ دنیا میں بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 2، برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جاتا ہے 16 نومبر کو۔ 1945 کو قیام عمل میں آیا اقوام متحدہ کا۔ غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں۔ درست، اختلاف رائے گفتگو کی بدصورتی ہے۔ غلط، کسی شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق نہیں۔ غلط، ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ درست، دنیا میں آج سے قبل تیل عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ غلط، 18 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ غلط۔ نیکسٹ ہے، درج ذیل الفاظ کو جملہ میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ان کے جملے دیکھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تلقین۔ تلقین کہتے ہیں ہدایت کو۔ امی نے مجھے ہر معاملے میں صبر و برداشت کی تلقین کی۔ وبائی، کرونا ایک وبائی بیماری ہے۔ در پہ، معمولی بات پر جان کے در پہ نہ آؤ۔ لقمہ اجل، لقمہ اجل کہتے ہیں موت آنا۔ جنگوں میں کئی افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گہوارہ گر، یہ دنیا امن کا گہوارہ ہے۔ نیکسٹ ٹائم درجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ یہ 3 انہوں نے ہمیں سوال دیے ہیں جن کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ جی، اس کا پہلا سوال ہے، مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب ہمیں پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔
سوال نمبر 2، اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ آخری سوال ہے، ملک دشمن عناصر ملک میں کس وجہ سے نفرت اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ نیکسٹ انہوں نے ایک چھوٹا سا سوال دیا ہے جو کہ یہ ہے، مل جل کر رہنا کیوں ضروری ہے؟ چلے ہم انہیں بتاتے ہیں۔ مل جل کر رہنے سے معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، تشدد، مار پیٹ، نفرت سے ملک میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے اور ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ آگے سوال نمبر 7 ہے جو کہ انہوں نے اس میں ہمیں عبارت دی ہے جس میں سے ہم نے اس کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے وہ دیکھنے میں بالکل لاغر، لاغر کا مترادف ہوتا ہے کمزور۔ آگے آ رہا ہے رضا، رضا کہتے ہیں خوشنودی، مقدر، قسمت، رنج، غم، گلہ، شکوہ۔ سوال نمبر 8 ہے جو کہ ایک عبارت ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے الفاظ کے متضاد لکھ کر جو عبارت ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ صبح کا متضاد ہے شام، جاتا، آتا، اچھے، برے، یاد، بھولنا، زندگی، موت۔ اور اس کا آخری سوال ہے، اردو کے استاد عابد خورشید صاحب نے برداشت اور رواداری کی جو وضاحت کی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اس کا آخری سوال ہے، اردو کے استاد عابد خورشید نے کہا کہ ان لوگوں کی رائے اور اختلافات کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے جن سے ہم مذہبی، رنگ و نسل اور سیاسی اختلاف رکھتے ہوں۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔